احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا الشاہ الحاج مناظر حسین صاحب برکاتی اشرفی سے کہ حضرت آئیں اپنے مخصوص لب و لہجے میں ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ مصطفیٰ کریں. آئیں حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عثمانیہ مسجد کے کرسٹیان، عثمانیہ مسجد کے مصلیان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم عزت مآب مفتی اسلم صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، و جملہ معزز ہم سب کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار پر. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. معزز سامعین کرام، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہمارے تاجدار، اللہ کے نور ہمارے آخری رسول ہیں. اب آخری رسول ہیں، 1500 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے آج. آخری نبی کی پیدائش کے دن کو کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال. اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، دنیا ختم ہو جائے گی. اسی پہ ہم بات کریں گے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ و رضوان کے گھر آقا تشریف لائے. کہاں تشریف لائے آقا؟ 1500 سال پہلے نہیں، جب اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے تب تشریف لائے آقا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے سرکار تشریف لائیں. ہر نبی اور ہر ولی جب پیدا ہوتے ہیں تو تمام نبی، تمام ولی وہاں پر جمع ہوتے ہیں.
سب نبی آتے ہیں. حضرت آمنہ کے گھر پر تمام انبیاء کرام تشریف لائے تھے جب ہمارے نبی پیدا ہوئے. بے پردوں کے، بے عکس کے کوئی ولی نہیں بنتا جس پر نبی پاک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو جمال نہیں پڑتا، ولی نہیں بن سکتا. نبی کے نام یا نبی کی ذات کا پرتو آتا ہے تو ولی بنتا ہے، تو عالم بعمل بنتا ہے، تو اعلیٰ حضرت بنتا ہے، خواجہ غریب نواز بنتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ولی کون بنا، صحابی کون بنا، تابعین کون بنا، عالم حق کون بنا، خواجہ اور غوث کون بنا، جس پر میرے نبی کا جلوہ پڑا، جس نے میرے نبی سے محبت کی، جس نے آقا سے عشق کیا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے بچے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی. یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے، کامیابی کا سب سے شارٹ کٹ راستہ. صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ سب سے سستی جنت، سب سے سستی عالم جبروت سے ملکوت اور عالم ناسوت سے ملکوت اور جبروت اور لاہوت اور ہاہوت تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ عشق نبی ہے. ایک پل میں، ایک لمحے میں آدمی پانچوں عالم طے کر لیتا ہے، ورنہ یہ عالم ناسوت جس عالم میں مٹی کے ہم ہیں، اس عالم کو چھوڑنا چاہتے ہیں بے عملی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے. جس عالم میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ناسوت. یہاں کے کھانے اچھے لگتے ہیں، کھانا کھا کے چسکے لو، مزے لو، لطف لو. پہاڑ دیکھ کر چسکے لو، مزے لو، لطف لو. یہاں کی آوازیں سن کر لطف لو، چسکے لو، مزے لو. بارش میں گھوم کر جھرنوں کے لطف لو، مزے لو. سڑکوں پہ گھوم کر بازاروں کے لطف لو، مزے لو. عید اور عید میں مل جھل کر کپڑے بناؤ، لطف لو، مزے لو. اس دنیا کی ہر اللہ کی نعمت کو لے کر اور دیکھ کر استعمال کر کے مزہ لو. لیکن جب نبی کی بات آ جائے تو نہ لطف لو نہ مزے لو. ایمان لاؤ، ایمان لاؤ. نبی نہ لطف کی ذات ہے نہ مزے کی ذات ہے. یہ کائنات سے مزے لو جائز، اگر نبی کی بات آئے تو ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آوازوں کو پست کر لو، نگاہوں کو جھکا لو، دلوں کو بچھا دو، اپنے آپ کو عمل میں ڈھال دو. نمازی بنانا ہے اور رحمت والے آقا کی امت بن کے سب پہ رحمت کرنا ہے، سب کو معاف کرنا ہے، سب کو درگزر کرنا ہے. اعلان ہوا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس مجمع میں آقا تشریف لائیں گے. یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دینا. اگر ہم مجمع میں آپ کے استقبال میں نعرے لگائے اور آپ نے قبول کر لیا تو یا رسول اللہ ہم تو اچھے ہو جائیں گے. یا رسول اللہ اگر ہمارا جسم ہلنے میں، ہماری آوازیں ہلنے میں، ہمارے بدن سے اگر کوئی نازیبا حرکت ہو گئی ہے تو یا رسول اللہ معاف کر دو، معاف فرما دو یا رسول اللہ. یہ صحابہ کے لیے آیت نہیں ہے کہ اگر اونچی آواز ہو گئی تو اعمال خط ہو جائیں گے. یہ صحابہ کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے ہے. شاید آقا ظاہری ہو اس مجلس میں بھی اور آقا باطنی ہو اس مجلس میں بھی. آقا ظاہری بھی تشریف لائے اور آقا باطنی بھی تشریف لاتے ہیں. کیا ہم باطن کو نہیں مانتے؟ کیا ہم کرامن کاتبین کو نہیں مانتے؟ کیا ہم
ख्वाजा गरीब नवाज की मदद को नहीं मानते, गौस पाक की मदद को नहीं मानते। मदद होती है, तशरीफ लाते हैं, लेकिन अगर मोहब्बत में, इश्क में, अमल में अगर खुलूस है तो माफ़ी है, अगर लुत्फ और मज़ा है तो माफ़ी नहीं है। इसलिए जब भी सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जब मजलिस इश्क में बैठो, मजलिस नबवी में बैठो, मजलिस सूफिया में बैठो, तो अदब ही कामयाबी की दलील है, अदब ही मकबूलियत की दलील है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आका फरमाते हैं, उमर कितनी मोहब्बत करते हो हमसे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप जानते हैं, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। अल्लाह, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात, जितने तारे आसमान पे हैं इतनी नेकियां उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की हैं। जिस रास्ते पे मेरे उमर चले जाएं शैतान 40 दिन नहीं आता। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते पाक आका फरमाते हैं, उमर मोहब्बत करते हो जान से, माल से, औलाद से, इज्जत से बढ़कर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु 2 बार में कह दिया आका मोहब्बत करता हूँ, 2 बार में कह दिया कि आका मोहब्बत करता हूँ। अब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इतनी बड़ी ज़ात हो के गज़बों में शरीक, जंगों में शरीक, आका के पीछे नमाज पढ़ते हैं, आका के सहाबी हैं, आसमानों के तारों के बराबर नेकी हैं। कोई नबी होता तो उमर नबी होते, कोई नबी नहीं होगा। जब उमर फारूक की ईमान की बात नहीं बनती बेइश्क़ रसूल, तो हमारी बात कैसे बन सकती है? जब बेइश्क़ उमर फारूक का ईमान नहीं बन सकता तो हम जैसों का ईमान कैसे बन सकता है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान कब मुकम्मल हुआ? न नमाजों से हुआ, न रोजे से हुआ, न जंगों से हुआ, न गज़बों से हुआ, न मर्तबे से हुआ। उमर फारूक का अगर ईमान मुकम्मल हुआ तो इश्क मोहब्बत रसूल से हुआ, अदब रसूल से हुआ। अदब रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल ईमान की दलील है, मुकम्मल कर देता है ईमान को। हम सबको इस बात पे खुशी होनी चाहिए कि हम वहाबी नहीं, हम आला हजरत के बनाए हुए, बताए हुए अहले सुन्नत वल जमात हैं। जब कोई आशिक रसूल देखो, जब किसी को अदब करता हुआ देखो, जब नात पढ़ता हुआ देखो, मुफ्ती असलम साहब जैसी क़िबला तकरीर करता हुआ देखो, तो खुदा की कसम अपने आला हजरत को याद कर लो। अगर आला हजरत न होते तो हमारे दिलों तक ये मोहब्बत रसूल का बेकरार समंदर नहीं आता, ये इश्क रसूल नहीं पहुंचता। खानकाहों के मोहसिन हैं आला हजरत, आलिमों के मोहसिन हैं आला हजरत, मस्जिद की मेहराबों के मोहसिन हैं आला हजरत, नात ख्वाहों के मोहसिन हैं आला हजरत, हम गुलामों के मोहसिन हैं आला हजरत। हम सब पर एहसान किया है आला हजरत ने, हमारा ईमान बचाया। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमको क्या लाना है? ईमान लाना है। ईमान किसे बोलते हैं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह तो नूर का है। अल्लाह कहो जुबान से, अल्लाह नूर है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। नूर के रसूल बशर कैसे, मट्टी के कैसे? मुमकिन ही नहीं है कि नूर से बेनूर बात कर ले। और हम बशर हैं, हमारे भी रसूल हैं। मुमकिन ही नहीं है कि मिट्टी से, पानी से बने हुए बशर से नूर बात कर ले। आका बशर हैं हमारे लिए और आका नूर है खुदा के लिए। खुदा को देखते हैं तो नूर बन के देखते हैं, जब
مجزے کو دیکھتے ہیں تو بشر بن کے دیکھتے ہیں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, دھارے چلتے ہیں عطا کے بوئے قطرہ تیرا, اسویاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے باڑا تیرا. ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. جب اتنی موٹی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ وحی نازل کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں, ابو بکر عمر عثمان و علی کو بتاتے ہیں, اللہ کی سنتے ہیں. حدیث قدسی ہو یا قرآن شریف ہو, حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو ارشاد فرمایا مثنوی شریف میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ میں آپ کو خدا کی زبان اور رسول کی زبان دونوں کہوں. آپ اللہ کی زبان بھی ہیں اور رسول میرے آقا آپ رسول کی زبان بھی ہیں. پھر فرماتے ہیں مولانا روم, کون ہے کائنات میں ایسا کہ منہ اور زبان ایک کلام دو. اللہ کا کلام بھی اسی زبان پاک سے نکلتا ہے اور رسول کا کلام بھی اسی زبان پاک سے نکلتا ہے. قرآن میں فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول الکاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. عالمین کی رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا اور آواز اور زبان کس نے دی, میرے رسول نے دی. قرآن قول میرے رسول کا ہے, قرآن زبان میرے رسول کی ہے, قرآن آواز میرے رسول کی ہے اور نازل اللہ نے کی. وہ زبان جس کو سب کن کی کن ہی کہے وہ یہی راز ہے, وہ یہی راز ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحم اور رضوان نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے انہو لقول رسول کریم کی تفسیر ہے. انہو لقول رسول کریم کی تفسیر ہے. مولانا روم فرماتے ہیں زبان ایک کلام دو, میں کیوں نہ اپنے نبی کی زبان کو اللہ کی زبان کہوں. آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا, جس نے عالم بعمل کو دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا, اور جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جائے کہ مظہر خدا ہیں تو سب کہیں گے سبحان اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. عقیدہ اور یقین اور ایمان یہ ایک ساتھ چلتے ہیں. ایمان بنتا ہے ادب سے, ایمان بنتا ہے محبت سے, ایمان بنتا ہے اتباع سے, ایمان بنتا ہے اطاعت سے. اگر کوئی یہ کہے کہ ایمان میرا بے محبت کے بن جائے گا, نہیں بن سکتا. بخشش بھی نہیں ہو سکتی, ایمان تو بہت بڑی چیز ہے. اب میں دو نقطوں میں اس کے باتوں ہاں, ایک ہے ایمان اور ایک ہے بخشش. اگر ایمان میں کمزوری ہے اور محبت اور عشق میں اگر اضافہ ہے تو بخشش ہو جائے گی, لیکن اگر ادب اور عشق اور محبت نہیں ہے اور اطاعت نہیں ہے تو ایمان نہیں بنے گا. ایمان الگ چیز ہے. ایمان بنانے کے لیے جو شرطیں ہیں آپ کو اتباع کرنی پڑے گی. اب اتباع عشق ہو, عبداللہ بن ابی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, رئیس المنافقین تکبیر اولا کے ساتھ نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, لیکن محبت نہیں تھی, اطاعت تھی, عشق نہیں تھا, ایمان نہیں بنا. کیا بنا وہ رئیس المنافقین. اور حضرت ایک عبداللہ اور صحابی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں, ابھی عمل نہ کیا. آقا نے ایک بار ارشاد فرما دیا عبداللہ جنتی ہیں. لوگوں نے کہا یار تم تو شراب بھی پیتے ہو, نماز بھی نہیں پڑھتے, بہت بے عمل ہو, آپ کے لیے کہا کہ تم جنتی ہو. اس نے رو کر کہا, عبداللہ نے صحابی نے, میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں, میں اپنے نبی سے عشق کرتا ہوں. اگر آج میرے نبی نے نوازا ہے تو میں توبہ کر
کرتا ہوں میں بھی نیک بن جاؤں گا۔ عشق توبہ کرا دیتی ہے، محبت اور بخشش اور مغفرت کرا دیتی ہے۔ عشق برے کو اچھا بنا دیتی ہے، محبت برے کو اچھا بنا دیتی ہے، عطا برے کو اچھا بنا دیتی ہے، جفا کبھی برے کو اچھا نہیں بناتی۔ عاشق رسول اتنے گزرے ہیں، جب مزدہ ملا کہ تم نیک ہو تو توبہ کر لی، لیکن گستاخ رسول کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جسے توبہ کی بھی توفیق ہوئی ہو۔ بے عمل کو، عاشق کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن گستاخ بعمل کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ اسلام اور ایمان جو بنتا ہے وہ یہیں سے بنتا ہے کہ جب آقا کا ذکر ہو تو ہم ایمان لائے۔ اب ایمان لا کر کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب آگے اللہ نے فرمایا تم کو اپنے ساتھ والوں پر، نئی بستی والوں پر رحمت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے ماننے والے اور ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ تو نبی کے چاہنے والے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ نائب رسول بھی ہیں۔ ہم سب کو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم رحمت والا بننا پڑے گا۔ معلوم ہے آپ کو اتحاد ایمان کیا چاہتا ہے؟ آقا نے کیا فرمایا؟ اتحاد، محبت اور محنت۔ یہ عشق کی قربانی الگ ہیں، یہ ایمان کی قربانی بتا رہا ہوں۔ بے اتحاد کے ایمان کا دعویٰ ہو سکتا ہے لیکن رسول پہ ایمان کا دعویٰ کچا ہے۔ جو کہے کہ میں ایمان لایا، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں، کوئی اگر یہ اقرار کر لے دل سے اور زبان سے تو اب اس کے لیے لازم ہو گیا ایمان کو بنانا، اتحاد پیدا کرے، جس محلے میں رہے اتحاد پیدا کرے۔ ایمان کی ایک شان اور ایمان کو بنانے والی ایک طاقت ہے اتحاد، دوسری طاقت ہے محبت، تیسری طاقت ہے ایمانداری، کسی سے بے ایمانی نہیں کر سکتے، چوتھی ہے محنت۔ تمام صحابہ کرام نے آج تک یہی کہا ہے کہ جو ایمان لایا اور ایمان بنانا چاہتا ہے اور ایمان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور نبی سے محبت کی ہے اور نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہے، نبی کو اپنے ساتھ ہر وقت یاد کرنا چاہتا ہے، نبی سے جنت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، حوض کوثر پہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، خوابوں میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، مسجد میں چاہتا ہے کہ میرے نبی میرے ساتھ محبت اور فیض کا معاملہ فرمائیں، خانقاہوں میں چاہتا ہے کہ میرے نبی رہیں اور ابو بکر صدیق سے آج تک تمام بزرگان دین کا فیض رہے، اس کو اتحاد کرنا پڑے گا۔ جو اتحاد توڑتا ہے وہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اتحاد آپ کو مسجدوں میں، محلوں میں، شہر میں بنانا پڑے گا۔ اگر آپ آقا کی مجلس سے کرتے ہیں، رحمت للعالمین کے وفادار ہیں، تو آپ کو اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا پڑے گا۔ اتحاد ایمان کی شرط اول ہے، اتحاد کے بغیر ایمان نہیں بنتا۔ جو اتحاد کو توڑتا ہے، انتشار کا راستہ اپناتا ہے، وہ مومن نہیں بن سکتا۔ نمازوں سے مومن نہیں بنتے ہیں، نمازوں کے ساتھ دوسرے راستے اپنانے پڑتے ہیں۔ نمازیں بھی ضروری ہیں، روزے بھی ضروری ہیں، زکوٰۃ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، لیکن اپنے پڑوسی کی پردہ پوشی بہت ضروری ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق بہت ضروری ہیں، اپنے محلے والوں سے اتحاد بہت ضروری ہے، پریشانی میں ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ پولیس کو خبری نہیں کرنا ہے، کسی کو پھنسانا نہیں ہے، ورنہ ادھر دنیا میں اگر آپ کچھ غلط کرو گے تو ایمان سے آپ کا حصہ ٹوٹتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے آپ مومنوں کے، مسلمانوں کے، محلوں کے، مسجدوں کے، ائمہ کے اتحاد کو اگر توڑو گے تو ہو سکتا ہے ایمان سے ٹوٹ جاؤ۔
جو اتحاد کو توڑتا ہے وہ ایمان سے ٹوٹ جاتا ہے. جماعت سے کیا ٹوٹتا ہے؟ وہ ایمان سے ٹوٹتا ہے، وہ رسول سے ٹوٹتا ہے، وہ ابو بکر عمر عثمان و علی سے ٹوٹتا ہے، وہ امام حسین سے ٹوٹتا ہے، وہ غوث پاک سے ٹوٹتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز سے ٹوٹتا ہے، وہ تمام ولیوں سے ٹوٹتا ہے. جو اتحاد کو توڑتا ہے، اپنی جماعت کے اتحاد کو کبھی مت توڑو. تب ہوں گے وفادار نبی جب ہم کہلائیں گے وفادار محمد. اپنے بڑوں کا بنائے ہوا اتحاد باقی رکھو. اگر کوئی غلط بات سنی ہے تو سینے میں دفن کر لو. اپنی جماعت اپنی محلے میں کسی کی غربت، کسی کی بے روی، کسی کی پریشانی میں کچھ گناہ دیکھ لیے ہیں تو تنہائی میں سمجھاؤ یا سینے میں دفن کر لو. اس کو موضوع نہ بناؤ، اس کی بے عزتی نہ کرو، محلے کے اتحاد کو نہ توڑو. آپ یہ سمجھو ہر وقت کہ میری جماعت کا اتحاد نہ ٹوٹ پائے، میری جماعت، میرے محلے، میرے مسجد کا اتحاد نہ ٹوٹے. تب آپ ایمان میں ترقی کریں گے، تب آقا کی طرف بڑھیں گے، تب آقا خوام میں تشریف لائیں گے، تب آقا جنت میں آپ کو داخلہ کرائیں گے، تب آقا قبر میں تشریف لائیں گے جب میں اپنی جماعت کا اتحاد ملحوظ رکھوں گا. دوسری بات، اتحاد کے بعد ایمان کی شرط ہے یہ بھی کہ آپ کو محبت کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ کہیں گے کہ نبی سے محبت ہے، نہیں ایسا چلے گا، یہ لطف ہے نعرے مارنا. اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ نبی سے محبت ہے تو ہم جیسے لوگ ائمہ کرام، علماء کرام یہ آپ سے بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے جو نائب ہیں، جو وارث ہیں، جو علماء ہیں، ان سے محبت کرنی پڑے گی. نبی سے محبت کوئی کرتا ہے تو آج جو زندہ نبی کا وارث اور نائب ہے اس کا آپ کو وفادار بننا پڑے گا. نبی سے محبت 1400-1500 سال ہو گئے، خیالوں میں محبت نہیں ہوگی، نہ زبانی محبت ہوگی. آپ کی محبت اگر غوث پاک خواجہ غریب نواز تشریف رکھتے، مجھ جیسا حقیر، فقیر، معمولی، چھوٹا، کمزور بات کر رہا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے بات کی اہمیت نہ ہو، لیکن بات تو یہ غوث پاک کی ہے، بات تو خواجہ غریب نواز کی ہے، بات تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، بات تو نبی کی ہے. آپ کو جب تک یہ ارادے نہیں پکے ہوتے کہ آج میں دیکھوں میرے محلے میں، میرے شہر میں نائب رسول کون ہے، اس سے محبت کا نام الفت رسول ہے، محبت رسول ہے. آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا میرے محلے میں، میری مسجد میں، میرے شہر میں آج کون نائب رسول ہے. رسول کی مسند پہ رسول کو کس نے بٹھایا ہے، منبر پہ کس کو کھڑا کیا ہے، مصلی پہ کس کو کھڑا کیا ہے، میرے نبی نے اذان دینے کے لیے بلال کی جگہ کس کو کھڑا کیا ہے. جب آپ یہ تصور میں چلے جاؤ گے تو عاشق رسول ہونے کا سچا اور پکا آپ کی دلیل مانی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو قبروں میں ہیں، جو مزاروں میں ہیں، جو برزخ میں ہیں، جو غیب میں ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرو اور جو ان کے نائب زمین پر زندہ ہیں ان کے ساتھ بے عزتی کرو. یہ کیسا ہے؟ اس سے امت برباد ہو رہی ہے. جو قبروں والوں نے چھوڑے ہیں اپنے نیابت میں، اپنی وراثت میں، جن کو کھڑا کیا ہے منبر رسول پر، اپنی جگہ پر کھڑا کیا ہے، ان کو آپ کو عزت دے کر اور عشق و محبت دے کر کملی والے آقا کا نعرہ لگانا پڑے گا، یا رسول اللہ آپ نے جو وارث دیا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کو آپ کی محبت میں نسبت کرتے ہیں. بیچ میں سلسلہ ٹوٹ گیا، مثال کے طور کسی کو ہم نے کہا 40 دن کا چلہ کرو، اگر چلہ ٹوٹ گیا کامیابی نہیں ملے گی. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا صاحب ترتیب بن جا، 40 دن میں نماز چھوٹ گئی تو صاحب ترتیب نہیں بنا. کسی کو کہا مہینے کی تنخواہ پہ لگ جا، بیچ میں نہ لگا تو تنخواہ مہینے کی نہیں ملے گی. کسی سے کہا گیا کہ ٹریننگ کر لے 6 مہینے کی ہے، بیچ میں غائب رہا، تسلسل نہ رہا تو بات نہیں بنی.
اگر آستین لگا کر دوسری آستین نہ لگائی تو کرتا نہ بنا، ایک پیجامہ لگا کر دوسرا پیجامہ نہ بنایا پیجامہ نہیں بنا، قالین بچھا کر دوسری قالین نہ بچھائی تو مکمل صفیں نہیں بندھی، اگر صفوں کے اندر 2-4 آدمی کم ہو گئے تو صف نہیں بنی۔ تسلسل بناتا ہے، میرے نبی کا تسلسل ہے، نبی کے بعد غوث نبی کے بعد ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اس کے بعد غوث پاک، پھر خواجہ غریب نواز، یہ پھر علماء کرام، یہ تسلسل ہے، یہ تسلسل ہے۔ زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اس تسلسل کو آپ سے وہابیوں نے توڑا ہے۔ یہ کسی یہودی یا عیسائی یا کافر مشرک نے نہیں، اسی تسلسل کو توڑنے کے لیے نبی تو مانیں گے، رسول تو مانیں گے، لیکن زندہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اگر زندہ مان لیا تو ان سب کو ماننا پڑے گا کہ یہ نائب رسول ہے، یہ چہرہ رسول ہے، یہ جسم رسول ہے، یہ پر تو کھائے ہوئے ہیں، یہ جمال لیے ہوئے ہیں، یہ علم لیے ہوئے ہیں، یہ عکس لیے ہوئے ہیں، اسی لیے وہابی نے زندہ نہیں مانا۔ اگر زندہ مان لے تو آج تسلسل کو ماننا پڑے گا۔ یہی طاقت آپ کی توڑی گئی ہے، اس طاقت کو آپ کو دوبارہ لینا ہے۔ بے امیر کر دیا، بے قائد کر دیا، بے سردار کر دیا، بے لیڈر کر دیا پوری دنیا کو۔ کیوں کیا گیا ہے؟ رسول ہیں، رسول نے چھوڑے ہیں۔ آقا نے فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس کو چنا؟ حضرت حسن بصری کو۔ حسن بصری آل رسول نہیں ہیں، بایزید بستامی آل رسول نہیں ہیں، ابو الحسن خرقانی آل رسول نہیں ہیں، جنید بغدادی آل رسول نہیں ہیں۔ کس کو چنا گیا؟ صوفیہ کرام کو، علماء کرام کو۔ لیکن جنید بغدادی کو کس نے مانا؟ آل رسول نے بھی مانا، امت نے بھی مانا۔ جس کو وہ چن دیں، جس کو وہ اپنا بنا لیں، وہی جو ہے اس مصلی پہ اور اس منبر پہ کھڑے ہوتا ہے۔ اس کی ذات، اس کا منصب کچھ نہیں، صرف نائب رسول ہے۔ وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی علم اس کے ماں باپ نے کچھ بھی ہنر اپنایا ہو، کچھ بھی کام کیا ہو، منبر رسول پر کھڑا ہو گیا تو وہ نائب رسول ہے۔ اب اس کو جو ہے آل رسول سید زادے اگر آگے اور علم میں ان سے بڑے ہیں، مصلی پہ صرف وہ جائیں گے۔ اگر نائب رسول علم والے ہیں، عمل والے ہیں، تقوی والے ہیں، اور آل رسول علم میں کم ہیں، تب بھی وہ جو آل رسول نہیں ہیں، سید نہیں ہیں، وہی امامت فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی نے علم اور نبی نے اور اہل بیت نے درجہ ہی دیا ہے اس منبر، اس مصلی کو، تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اب تیسری چیز جو ہے، ادب بھی ہو گئی، محبت بھی ہو گئی، آپ کی یہ بات، اتحاد بھی ہو گیا۔ اب ہے محنت۔ ایمان محنت سے بنتا ہے۔ محنت یہ کرنا ہے آپ کو کہ ایک تو کاروبار بنا کے رکھنا ہے، محنت سے کاروبار کرنا ہے، رزق حلال۔ حضرت جابر، علماء کرام مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ جابر اتنے بڑے صحابی کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ دعا کیجئے مستجاب الدعوات بن جاؤں، ہر دعا قبول ہو۔
اب حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں عرض کر لوں گا اور آقا دعا فرما دیں گے، لیکن آقا نے کہا تمام صحابہ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، حلال رزق حلال کھانا شروع کرو۔ حضرت جابر کی بات کیا رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، رزق حلال کھانا شروع کرو۔ تو دعا یہ نہیں ہے جو آپ کراؤ، دعا وہ ہے جو اسلام ہے، دعا وہ ہے جو اسلام کے مطابق چلے گا۔ اگر اسلام کے مطابق نہیں چلے گا تو کوئی دعا میں کسی کا حصہ نہیں ہوگا۔ وہ الگ بات ہے، مالک ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، لوح محفوظ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے معاف کر دے، بے عمل کو معاف کر دے، باعمل کو معاف کر دے، بے عمل کو بخش دے، باعمل کو بخش دے۔ وہ بے نیاز ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے آقا بھی رحمت للعالمین ہیں اور اللہ بھی رحمان و رحیم ہے کہ ہم جیسے گنہگار بخشے جائیں گے، لیکن محنت کرنا پڑے گی۔ محنت رزق حلال کے لیے کرو، محنت نمازوں کو ادا کرنے کرو۔ معلوم ہے آپ کو، ہو سکتا ہے موبائل دیکھنے میں، بازار گھومنے میں، بارش میں بھیگنے میں، پہاڑی دیکھنے میں، سمندر کو گھومنے میں یا کسی میلے ٹھیلے کو گھومنے میں اتنی بڑی تکلیف نہ ہو جتنے وضو کرنے میں ہے۔ چھوٹا کام نہیں ہے وضو رہنا۔ تو آپ کو آج یہ نیت کرنی پڑے گی کہ بڑا کام بازاروں میں گھومنا، 10 کلومیٹر کا سفر، یا فیکٹری میں کام کرنا، یا پہاڑیوں پہ گھومنا، یا موبائل دیکھنا، یا بزنس کی بات کرنا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بڑی بات ہوتی اور وضو کرنا چھوٹا ہوتا تو وضو سب کرتے، یہ مشکل ہوتا۔ دنیا داری مشکل نہیں ہے، یہ جو دینداری ہے یہ شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے مشکل ہے۔ اس لیے یہ محنت ہے۔ آپ کو جب یہ دماغ میں آئے کہ چلو ایسے ہی چلو تو بولو یہ مشکل کام میں کروں گا، وضو ہی سے رہوں گا۔ اس کو مشکل کام سمجھو، اس کو محنت سمجھو، چھوٹا کام نہ جانو، ورنہ ایسا ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام میں کیوں کروں۔ یہ کام چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑا ہے۔ آپ اگر 10 گھنٹے کام کرو تو 10,000 روپے ملیں گے، اگر آپ باوضو رہو تو عرش الہی سے روزی آئے گی۔ باوضو رہو تو عرش الہی سے روزی آئے گی۔ تو باوضو ہونا، یہ 2 منٹ کا وضو کرنا چھوٹا کام نہ سمجھنا، اس کو بڑے کام سمجھو، اس کو بڑے کاموں میں لو۔ ایسے ہی نماز کو دنیا کے بڑے کاموں میں لو، اس لیے کہ آپ 10 گھنٹے میں کام کرتے ہو، یا 1 گھنٹے میں کہیں جاتے ہو، یا شادی کی تیاری کرتے ہو، یا عمارت بناتے ہو، سب بن جاتا ہے۔ نمازی نہ بن سکے بڑا کام ہے، اس لیے کہ دنیا میں اس محنت نے دیا اور نمازوں نے اللہ سے ملاقات کرائی۔ تو نماز چھوٹا کام نہیں ہے، نماز بڑا کام ہے۔ ان کاموں کو بڑا سمجھو، محنت سمجھو۔ نماز محنت سے ہوتی ہے، وضو محنت سے ہوتا ہے، اور یہ جسم کی محنت نہیں، یہ دماغ کی بھی محنت ہے۔ اس میں کنسنٹریشن لگانا پڑے گا آپ کو، اس میں اللہ کے لیے، رسول کے لیے تصور قائم کرنا پڑے گا۔ طریقہ رسول کا تصور میں رہے اور سجدہ اللہ کو تصور میں رہے، طریقہ رسول کا اور عبادت اللہ کی، عبادت اللہ کے لیے طریقہ رسول کا یہ تصور قائم کرنا پڑے گا۔ ان کو بڑے کام سمجھو، محنت کے کام سمجھو، اس محنت کو ضرور کرنا، اس لیے کہ اللہ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا، کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتحاد میں رکھے، اللہ رب العزت ہمیں محبت رسول میں رکھے، اللہ رب العزت ہمیں ادب علماء کرام میں رکھے، اللہ رب العزت اسلام کی محنت ہم سے کرائے، اللہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔